دوسرے چوتھے سے ہوتے ہوئے جنت میں فرشتوں کے درمیان رہنے لگا۔ اللہ نے ایک دن اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا۔ کہ جیسے یہ اعلان ہوا ویسے ہی پورے جنت میں ایک ایک فرشتے کو پکڑ پکڑ کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے اللہ کا خلیفہ کون بنے گا؟ فرشتے کہتے کون؟ کہ میں بنوں گا اللہ کا خلیفہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے کئی ہزار سال سے ایک میں ہی تو ہوں جس کا پروموشن ہو رہا ہے۔ زمین کی پستیوں سے اٹھا کے پہلے آسمان کی منزل سے گزار کے ساتویں آسمان کی منزل پہ لا کے مجھے فائز کیا گیا۔ میں فرشتوں کے اندر سردار بنایا گیا، میں فرشتوں میں اعلیٰ مقام دیا گیا۔ میں ہی ہوں جسے اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا۔ 25,000 سال تک جو خاموشی رہی اعلان کے بعد تو یہ یہی کام کرتا رہا، ایک ایک کو جا کے بتاتا رہا کہ I am that candidate، میں ہی وہ امیدوار ہوں جو اللہ کا خلیفہ زمین پہ بنوں گا۔ پھر اللہ نے ایک دن فرشتوں کو طلب کر کے کہا جاؤ روئے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ، میں آدم بناؤں گا جس کو اپنا خلیفہ بنا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو امید ہو اور اچانک کوئی بیریئر بیچ میں بیریکیڈ ڈال دیا جائے تو ایک دم چھلا اٹھا۔ اب ایک ایک فرشتے کے پاس جا کے کہہ رہا ہے دیکھا اب آدم خلیفہ بنائے جائیں گے، زمین پہ بھیجے جائیں گے اور زمین پہ پھر قتل و غارت گیری ہوگی، پھر خون بہایا جائے گا۔ اب ایک ایک فرشتے کے پاس جا جا کر کے یہ زمین پہ ہونے والے کاموں کو خبر دے رہا، کیونکہ زمین سے آیا تھا نا، اس کو پتا تھا زمین پہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک کو بتانے لگا، ورنہ فرشتوں کو کیا غرض تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے کہ یا اللہ انسانوں کو نہ بنا، وہ زمین پہ خون بہائے۔ اتنی کیمپیننگ کی، اتنا پرچار کیا کہ فرشتوں نے بھی ایک بار اللہ کے سامنے آ کر کے عرض لگا دی کہ خدا آدم کو نہ بنا کہ زمین پہ آدم جائیں گے ان کی اولاد خون بہائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دلیل نہیں دی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سمجھایا نہیں، بلکہ فرشتوں کے سامنے رب کائنات نے ایک جملہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پتا چلا ہر ایک کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں کو صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہوتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش، مٹی لائی گئی گوندی گئی رحمت کے پانی میں، 25,000 سال تک مٹی رکھی تھی، 25,000 سال تک ایک ایک فرشتے کے پاس جا کر کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے شاید میری ٹیم میں لوگ شامل ہو جائیں، شاید میری پارٹی بن جائے اور میں پارٹی بنا کے اپنی بات سامنے رکھ سکوں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے حزب اور اللہ کے مقابلے میں جس نے سب سے پہلے اپنا گروہ اور پارٹی بنائی ہے وہ ابلیس کی ذات ہے۔ ابھی تک ابلیس نام نہیں پڑا اس کا، ابھی نام ہے عزازیل، جیسے آسمان والوں کے نام ہے اسرافیل، مترائیل، مہلائیل، جبرائیل، اس طرح اس کا بھی نام ہے عزازیل۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا پتلا اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا، مگر جب ابلیس گزرتا تو آدم کے پتلے کو پیر سے ٹھوکر مار کے کہتا کہ تو ہے جس کے سبب میری خلافت رہے۔ جب جب گزرتا آدم کے پتلے کو ٹھوکر لگاتا اور کہتا کہ اس کے سبب میں جو منازل طے کرنا تھا وہ رہ۔
اللہ رب العزت نے 25,000 سال کے بعد فرشتوں کا مجمع بلایا اور جناب آدم کے پتلے میں نور کے ساتھ روح پھونکی کہ جب روح جناب آدم کے پتلے میں گئی، جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا، اے رب قادر و قدیر، یہ وہ ہے جس نے 12 مجھے ٹھوکر لگائی ہے۔ رب نے فرمایا آدم گھبرا نہیں، ہم تیری اولاد کو ایک دعا سکھائیں گے، جب جب تیری اولاد وہ دعا کہے گی، وہ دعا پڑھے گی، میری طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ابلیس کے منہ پر ایک تماچا لگائے گا، ایک گھوسا جڑ دے گا۔ تو آدم کی نیک اولادیں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کم سے کم وہ دعا 10 بار ضرور پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ روز 10 بار پڑھیں تاکہ آدم پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ پورا چلے۔ نور محمدی جناب آدم کے ماتھے پہ چمک رہا، سامنے صف بچھی تھی، فرشتے زیارت کرتے تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا یا خدا یہ کن کے انوار ہیں جن کی چمک سے زمین و آسمان سب روشن ہے؟ رب نے فرمایا آدم یہ میرے حبیب محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ اور حسن و حسین کا نور ہے۔ آدم اگر ان کو تخلیق نہ کیا ہوتا تو میں نے زمین و آسمان نہ بنایا ہوتا۔ تم پہ جب کوئی مصیبت آئے تم ان کے وسیلے سے دعا کرنا، میں رب ہو کے تمہاری دعاؤں کو قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت حسین، شہید اعظم کانفرنس مفتی محمد شفیع خلفی، نعرہ تکبیر۔ میری بات پیر مہر علی شاہ صاحب گولروی، ارے 2 منٹ کرنا دے، پچھلے صدی کا وہ مرد مجاہد، وہ اولاد رسول، وہ آل رسول، جس نے قادیانیت کے فتنے کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب مہر منیر میں اس واقعے کو اپنی صنعت کے ساتھ لکھا کتنی دیر میں کرنا ہو، اور اسی واقعے کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب حضرت آدم 200 سال تک روتے رہے اور دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا آدم نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ دعا جو اللہ نے آدم کو سکھائی وہ دعا اس طرح تھی، اللہم اغفر لنا بحق محمد و علی جن و فاطمہ و حسن و حسین۔ اسی لیے بارگاہ شہنشاہ حق تقلیم سیدنا وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک فقیر نے پکار کے کہا تھا بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، حضرت آدم نے کیا شکایت کی رب کائنات یہ ماتھے پہ جو میرے انوار جگمگا رہے ہیں وہ فرشتے تو دیکھ رہے ہیں مگر میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان کی زیارت کرائے۔ اللہ نے جناب رسول عربی کا نور حضرت آدم کی انگلی میں اتارا، شہادت کی انگلی میں نور اترا۔ حضرت آدم نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے رب کائنات اس سے بہترین میں نے روشنی کائنات میں نہیں دیکھی ہے۔ پھر حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا نور بیچ کی انگلی میں اتارا گیا، بغل والی انگلی کے اندر۔ اے رب کائنات میں اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہوں اس نور کے سرایت کرنے کی وجہ سے۔ بعض احباب کہتے ہیں، بعض لوگوں نے یہاں پہ اعتراض کیا ہے اجی جس انگلی میں نبی کا نور ہے وہ چھوٹی شہادت کی انگلی ہے، جس میں علی کا نور ہے وہ بڑی انگلی ہے۔ تو میں پلٹ کر بس یہ کہنا چاہتا ہوں بے شک بڑی ہے اور ہونی بھی چاہیے جس میں علی کا نور ہے، اس لیے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر رسول بلند کرے اور اپنے کاندھے پہ اٹھائے، اگر وہ بلند نہیں ہوگا تو
کائنات میں اور کون بلند ہے؟ خدا کی قسم علی کی بلندی علی کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی۔ دوستو کافی تیسری انگلی میں امام حسن مجتبیٰ کا نور اتارا گیا، سیدہ فاطمہ زہرا کا نور اترا، پھر چوتھی انگلی میں سیدنا امام حسن کا، اور انگوٹھے کی انگلی میں امام حسین کا نور اترا ہے کہ جب یہ انوار حضرت آدم کی انگلی میں اترے تو جناب آدم نے اپنی انگلی کو بوسے دیے اور بوسے دے کے فرمایا اے رب قادر و قدیر، جب بھی میں تیری بارگاہ میں التجا کروں گا تو تو میری دعاؤں کو قبول کرنا۔ رب نے فرمایا آدم یہ وسیلہ ایسا ہے جو اس وسیلے کے ذریعے سے آئے گا، میں اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں۔ پھر حضرت آدم جنت میں تشریف فرما ہوا، تنہائی ایسی تھی کہ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا۔ صرف دنیا میں ایک عورت ہے جو آدمی کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وہ ہے جناب حوا، ہم سب کی دادی۔ ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی، یہ یاد رکھیے۔ جناب آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی، اس حال میں جناب آدم سو رہے تھے، جب نیند بیدار ہوئی دیکھا ایک خوبصورت و حسین عورت بیٹھی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے کہا رب کائنات یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم تسکین قلب کے لیے ہم نے تیرا دل لگا رہے اس کے لیے انہیں خلق کیا ہے، ہم ان سے تیرا نکاح پڑھائیں گے آدم، ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ اے خدا ہم کیا مہر ادا کریں؟ کہ میرے حبیب پہ 10 مرتبہ درود پڑھ لو آدم، یہ تمہارے لیے مہر کا کام ہے۔ پوری کائنات رسول خدا کے مہر کے بدلے، رسول خدا پہ درود کے بدلے پیدا کی۔ سیدنا آدم جنت میں زندگی گزارنے لگے، اللہ نے فرمایا فلا کہ آدم اور حوا دونوں جنت میں رہیں، فلا تقربا، مگر دونوں قریب نہ جائیں اس شجرے کے، اس درخت کے۔ شجر کا مطلب درخت ہوتا ہے، مگر بتایا گیا ہے کہ کھایا تھا گیہوں، گیہوں کا درخت نہیں ہوتا، گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں، سنبلا۔ اللہ نے فرمایا فلا تقربا هذه الشجرة، جائیے سائنٹسٹ کی کتاب البتول اٹھا کے پڑھیے کہ ایک دن جناب حوا نے فخر سے کہا اے رب قادر و قدیر تیرا شکر ہے تو نے اپنے دست قدرت سے بنایا، ہمیں فضیلت دی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور 70,000 مردے اٹھا کے حوا کو بتاؤ کہ قابل فخر یہ نہیں ہے، ان سے بھی قابل فخر وہ ہے جس کی وجہ سے حوا کو پیدا کیا۔ جناب جبرائیل آئے 70,000 مردوں کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ اندر ایک خوبصورت تخت ہے، تخت پہ ایک خاتون جلوہ افروز ہے جن کے ایک کان میں لال رنگ کا بوندا ہے، دوسرے کان میں ہرے رنگ کا بوندا ہے، سر پہ چمکاتا ہوا تاج ہے، گلے میں ایک گلو بند ہے اور مسکرا رہی ہے۔ جبریل نے کہا ہے حوا سن لو، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، ان کے سر پہ جو تاج ہے یہ ان کے بابا کی نشانی ہے، ان کے گلے میں جو گلوبند ہے ان کے شوہر کے ولایت کی نشانی ہے، ان کے دائیں اور بائیں کانوں میں جو سبز اور سرخ بوندے ہیں یہ حسنین کریمین کی نشانی ہے۔ اگر ان کو خلق نہ کیا گیا ہوتا تو جنت میں حوا کو پیدا نہ کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاطمہ الزہرا، عظمت فاطمہ الزہرا، شہید آدم کانفرنس۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، سیدنا آدم جنت میں فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ شجرہ درخت کو کہتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ آدم و حوا درخت کے قریب گئے،
گندم کے کچھ دانے نوش فرمائے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تمہیں زمین پہ جانا پڑے گا. زمین پہ تشریف لائے. درا کھانے کے حضرت آدم کو کہا گیا آدم جنت کے کپڑے اتار. سب جان جان سب جتنے لوگ آدم جنت کے کپڑے اتاریے. کیسے آئے کہ زیتون کے پتوں سے جسم ڈھانکا. پھر دنیا میں ایک طرف تو تاریخ، تفسیر، حدیث، مفسر، علماء، مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ جب جد امجد، جد الانبیاء سیدنا آدم آنے لگے، اللہ نے کہا آدم کپڑے اتاریے، یہ جنت کا لباس ہے. دوسری طرف مدینے کی سرزمین پر دو شہزادوں نے ماں کا دامن پکڑ کے کہا کل عید ہے، سارے بچے نئے کپڑے میں آئیں گے. سیدہ نے کہا بچوں سو جاؤ، صبح تک درزی کپڑے لے کے آئیں گے. تو صبح ہونے سے پہلے جبریل جنت کے دو لباس لے کے آ گئے. یا خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں آدم کو کہا جائے جنت کے لباس اتار دو، اور یہاں حسنین کو کہا جائے کہ جنت کے لباس لے جا کر کے دے دو. میں یہاں پہ 2 دن سے حاضر ہوں. مجھے ایک کمرے میں بہترین گدا، توشک اور تکیے، چادر اور کمبل بچھا کے دے دیا گیا ہے کہ آپ 2 دن ہیں یہاں پر، ہمارے مہمان یہاں تشریف رکھیے. صاحب میں 2 دن رہا، جلسہ ختم ہوا، گاڑی آئی لینے کے لیے، کہا چلیے قبلہ آپ کو دوسرے علاقے میں پروگرام کے لیے پہنچنا ہے، کیتھون جانا ہے، کل کیتھون پروگرام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے سارے کپڑے لیے، اٹیچی میں ڈالے، بیگ اٹھایا، گاڑی کے ڈکی میں لگایا. وہ جو توشک، تکیہ اور چادر اور جو کمبل ہے وہ بھی لیا، ساتھ میں گدا لپیٹ کے میں نے کہا ڈکی میں ڈالیے جلدی سے. کہا ابھی ڈلوا ہی رہا تھا کے لیے اس انتا کی سرزمین سے نکل کر ادے پور کی سرزمین پہ جانا پڑا. کہا وہاں لگ گئی ہے آپ کی ڈیوٹی، چلیے. کہا ٹھیک ہے. گاڑی منگوائی، گدا نکلوایا، توشک نکلوائے، تکیے نکلوائے، چادر نکلوایا. کہا ٹھنڈی کے دن ہے، جا کے وہاں کہاں خریدیں گے، ڈکی میں رکھیے. اب رکھ ہی رہے تھے کہ سامنے سے عمر فاروق اشرفی صاحب آ گئے اور کہنے لگے یعنی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس دن مفتی صاحب نے جب یہ تکیے چادر رکھوائے تو آپ نے کہا رکھ کے جائیے، آج آپ گاڑی میں رکھوا کے خود لے کے جا رہے ہیں. تو وہ پلٹ کا جواب یہی دیں گے کہ مفتی صاحب مہمان تھے، جب تک ہمارے مہمان رہے چیز استعمال کرتے رہے. میں مالک ہوں، جہاں چاہوں وہاں لے کے جاؤں. بغیر تمثیل بات سمجھ جائیے کہ سیدنا آدم جنت میں رسول اللہ کے مہمان تھے. جب تک تھے جنت کی چیزیں ان کی تھی، آنے لگے تو لباس اتروا لیے گئے. حسنین کریمین رسول کے وارث ہے، گویا جنت کے وارث ہے، اور وارث جہاں چاہے اپنی چیز کو منگوا سکتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اختیار حسین، اختیار حسین، عظمت حسین، عظمت حسین، شہید آدم کانفرنس. واہ واہ سبحان اللہ. آدم مہمان ہے، رسول مالک، اور حسین رسول کا وارث. وارث برابر کا مالک ہوتا ہے. اسی لیے جبریل لباس لے کے آئے، کہا حسنین قبول کر لیجئے. مسکرا کے حسنین نے یہی تو کہا تھا یہ رنگ ہمیں پسند نہیں ہے. جنت میں جانے والوں جنت میں جا کے کہہ دینا یہ رنگ ہمیں پسند نہیں ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مسکرائیں، کہا شہزادے رنگ اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو بابا کے ہاں جاؤ، یہ مشکل کام ہے، مشکل کشا ہی کر سکتا ہے. شہزادے علی کے پاس آئے، بابا یہ دیکھو درزی کپڑے لائے ہیں.
وہ بھی ایسے سفید پھیکے رنگ. کیا بچے سفید پہنتے ہیں عید کے دن؟ ہمیں تو رنگین چاہیے. مشکل کشا خود مشکل میں پڑ گئے. مسکرا کے کہا میرے آقا نبی محترم کے پاس لے جاؤ جو علی کے بھی مشکل کشا ہیں. رسول کے پاس آئے. نانا یہ کپڑے درزی دے کے گئے مگر یہ رنگ ہمیں نہیں جچتا نہیں بھاتا, ہمیں تو کوئی اور رنگ چاہیے. رسول مسکرا کے کہنے لگے سلمان میرے وضو کا لوٹا لے آؤ. وضو کا لوٹا لایا گیا, پانی بھرا تھا. دونوں شہزادوں کے کپڑے رکھے اور رسول نے ان کپڑوں پہ پانی گرانا شروع کیا. کہا حسن تجھے کیا رنگ چاہیے؟ حسین تجھے کیسا رنگ چاہیے؟ حسن بولے ہمیں ہرا چاہیے. حسین وہ لیے جائے تاکہ پتا چلے. نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ, شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس. جنت میں حسنی حسینی رنگ چلے گا, یا تو ہرا یا تو سرخ, یا تو سبز یا تو لال. عید کا دن تھا. سرکار خانے جناب زہرا میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے فرمایا میرے شہزادوں کو لاؤ. دونوں شہزادے لائے گئے. حسن اور حسین تشریف لائے. کہ جیسے کہا شہزادوں جلدی جلدی چلو عیدگاہ جانا ہے. جیسے کہنا تھا امام حسن نے پلٹ کر کہا نانا سارا عرب عیدگاہوں میں سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہے اور ہم بغیر سواری کے پیدل جائیں گے. نبی نے یہ نہیں کہا علی جاؤ سواری لے کے آؤ. فوراً نبوت کے دونوں گھٹنے حسنین کریمین فوراً پشت پہ سوار ہوئے اور رسول محترم نے گھر میں چکر لگانا شروع کیا. کبھی پہلا چکر پورا نہیں ہوا تھا. حسن حسین اعظم نے کہا نانا سارے سواریوں کی لگامیں ہیں, ہمارے سواری کی لگام کہاں ہے؟ فوراً وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کی زلفوں کو رسول نے حرکت دی اور دو حصوں میں تقسیم کر کے شہزادوں کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا یہ ہے تمہارے سواری کی لگام. حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ کر کے میں امت کو بتا رہا ہوں کہ نبوت کی مرضی حسنین کی مرضی میں ہے. یہ جسے چاہیں گے اس کی شفاعت ہوگی, یہ جسے نہیں چاہیں گے اس میں. یا رسول اللہ خبردار اب العفو نہ کہیے گا. اگر اب آپ نے کہہ دیا العفو یعنی معافی تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اور رب نہیں چاہتا کہ جہنم بجھ جائے. اگر بجھ جائے گی تو آپ کے دشمن جائیں گے کہاں پہ؟ سمجھے؟ شہزادے یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول سواری کی طرح آواز. عزیزان ملت اسلام, کربلا میں حسین وہ گیا ہے جس نے بچپن سے امت کی فکر کی ہے. کون حسین؟ میں نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو وہیں چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ اس واقعے کو اگر میں طویل لے کے جاؤں تو فجر ہو جائے, مگر اس کی اسرار و رموز باقی. رسول محترم مسجد نبوی میں تشریف فرما. ایک صحابی نام ہے ان کا مظاہر, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں تشریف لائیں, میرے مہمان بنیں, میرے دسترخوان کی زینت بنیں, میرے گھر پہ آئیں. یہاں مجمع میں میں آپ سے گفتگو نہیں کر پاتا, آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پاتا. میں چاہتا ہوں آپ غریب خانے پہ آئیں تاکہ میں دل کھول کے آپ سے گفتگو کر سکوں, آپ کی زیارت کر سکوں, آپ کو دیکھ سکوں. رسول مسکرائے, کہا گھبرا مت, جا کل میں تیرے گھر پہ آؤں گا, مہمان بن کے آؤں گا, دعوت کے لیے آؤں گا, جا
تیاریاں کر. صحابی خوش ہوا, پھولے نہ سمایا, مہمان بن کے آئیں گے, جلدی سے تیاریاں شروع کرو, ہر چیز طریقے سے کرو, بکری کا دودھ دہلو, نئی بکری کا بچہ لاؤ تاکہ ذبح کر کے گوشت کھلایا جائے. رسول محترم آنے والے ہیں, ہمارے گھر پر رحمت کا سامان ہونے والا ہے. چھوٹا سا بچہ جس کا نام تھا حبیب, مظاہر کا بیٹا, کھڑے کھڑے سن رہا تھا. کہتا ہے بابا کون آ رہا ہے کل جو اتنا آپ اہتمام کروا رہے ہیں؟ کہا ہمارے نبی آ رہے ہیں, امام الانبیاء آ رہے ہیں, سید الاسفیاء آ رہے ہیں, امام الاتقیاء آ رہے ہیں, معراج کے دولہا آ رہے ہیں, صاحب علم و قلم آ رہے ہیں, صاحب سے چہار بانگ عالم میں انوار و خوشبو ہے, جس کے قدموں کی برکت سے زمین و آسمان جگمگا رہے ہیں, جس کی وجہ سے شجر و حجر اور پہاڑوں پر آج تک نوا اور دوا اور زندہ و جاوید ہے, جس کی وجہ سے کائنات عالم میں روح پھونکی گئی ہے, جس نے آدم کو سفوت دی ہے, جس نے نوح کو نجابت دی ہے, جس نے موسیٰ کو جلال دیا ہے, جس نے عیسیٰ کو کمال دیا ہے. اے یوسف کے حکم میں جس کی رعنائیاں موجود ہیں, یہ یعقوب کے صبر میں جس کا صبر موجود ہے, اور یحییٰ کے تقوی میں جس کے تقوی کی جھلک نظر آتی ہے. ہاں وہی امام الانبیاء آنے والے ہیں, یعنی رسول محترم آنے والے ہیں, یعنی بزم کائنات کا بدر الدجا آنے والا ہے, یعنی عرش مولا کا شمس الدحا آنے والا ہے, یعنی رسول محترم تشریف لانے والے ہیں. اس نے کہا اچھا وہ آئیں گے تو بابا کیا کرو گے؟ کہا وہ آئیں گے تو میں گفتگو کروں گا, میں دل بہلاؤں گا, دیدار سے میں ان کے اپنے آپ کو منور کروں گا, اور ان کے دیدار سے اپنے جسم کو معطر کروں گا, اور آنکھوں کے سرمے دانی کو ان کے دیدار کے عطر سے خوش کروں گا. کہا اچھا آپ اپنے دوست سے گفتگو کریں گے, اپنے آقا سے باتیں کریں گے, اور میں تنہا بیٹھ کر آپ کو دیکھوں گا. کہا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا جلدی جاؤ, جس طرح آپ نے اپنے حبیب کو, اپنے پیارے کو, اپنے محبوب کو دعوت دی ہے, ویسے میرے حبیب کو بھی دعوت دے کے آؤ, میرے محبوب کو بھی دعوت دے کے آؤ, میرے آقا حسین کو بھی کہو کہ وہ بھی کل آئے. جب آپ اپنے دوست سے باتیں کرنا تو میں اپنے آقا اور حبیب سے باتیں کروں گا, جب آپ اپنے رسول سے باتیں کرو گے. عاشق ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ رکھتا ہے. رسول مسکرائے گھبراؤ نہیں, کل حسین کو ساتھ لے کے آؤں گا. دوڑا ہوا باپ آیا, بیٹے کو یہ نبی نے جافزہ سنائی, یہ خوشخبری سنائی کہ سنو سنو کل تمہارے حبیب بھی آ رہے ہیں, کل تمہارے آقا بھی آ رہے ہیں, کل تمہارے ماما بھی آ رہے ہیں, کل تمہارے مرجا بھی آ رہے ہیں. ارے سنو سنو, جب یہاں پر کائنات کا بدر الدجا آئے گا تو شہادت کا شمس الدحا بھی آئے گا. شریف لانے والا ہے, سید الشہداء بھی یہیں آنے والے ہیں, عظیم المرتبت حسین بھی آئیں گے. شہزادہ خوش ہو گیا, جلدی جلدی تیاری کی, رات کو سو گیا. صبح ہوئی, بچوں کا تو عالم آپ کو پتا ہے نا, جب بارات جانے والی ہوتی ہے 4 گھنٹہ پہلے سے تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حبیب تیار ہوئے, گھر کی چھت پہ چڑھ گئے, اور چڑھ کر کھڑے ہو گئے. دیکھنے لگے کہ رسول کہاں سے آ رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا, عرب کے صحراؤں میں سے ایک نور کی شعاع آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے. وہ جیسے جیسے پرچھائی قریب آئی, جیسے جیسے وہ دھول قریب آئی, تو کیا دیکھا کہ بیچ میں رسول محترم ہے, کاندھے پہ امام حسین کو بٹھائے ہیں, سامنے سے چلے آ رہے ہیں. کاندھے پہ حسین دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے جیسے نبوت کی انگوٹھی میں شہادت کا نگینہ لگا ہوا ہو, جیسے لگ رہا ہے نبوت کے چراغ میں شہادت کی شمع جل رہی ہو, ایسے لگ رہا ہے نبوت کے پہاڑوں کی اوٹ سے ابھی امامت کا سورج بلند ہونے والا ہے, پوری کائنات کو اپنے چمک سے اور اپنے نور سے منور کرنے والا ہے, اپنی چمک سے جگمگانے والا ہے. دیکھا جیسے ہی حبیب نے کہ حسین کاندھے پہ ہے, وہیں سے تر پہ بھول گئے کہ میں چھت پہ سوار ہوں, یا حسینہ کہہ کے, اور جیسے ہی دوڑے چھت سے زمین کی تشریف لائے, سر زمین سے ٹکرایا, خون جاری ہوا, روح نکل گئی, جسم تڑپ کے رہ گیا. باپ آیا, تڑپتے ہوئے بچے کے لاشے کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, گھبرا گیا, گھر میں گیا, بیوی کو کہا آپ کیا کریں, رسول آ رہے ہیں, رسول تشریف لا رہے ہیں. یہ بچے کی روح نکل گئی چھت پہ سے گر کے. بیوی نے دلاسا دے کے کہا گھبراؤ مت, دیکھو بڑی مشکل سے رسول نے دعوت قبول کی ہے, حضور کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دو. ہو جاؤ, یہ کیسی امت ہے جب ہم رسول کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں تو ہم پہ بدعت و حرام کے فتوے لگا دیتی ہے. رسول قتل حسین پر, شہادت حسین پہ مغموم و غمزدہ ہے. اگر امت
गमज़दा नहीं होती है, अल्लाह की कसम उम्मत को उम्मत कहलाने का हक नहीं है। सहाबी कह रहे हैं रसूल की खुशी में हमको खुश रहना है, रसूल की खुशी में हमको हमेशा खुश रहना है। लाशें को घर में छुपा दो और रसूल आए, दस्तरखान बिछाओ, इत्मीनान से खिलाओ, जब खा ले फिर अपना गम सुनाओ, पहले न सुनाना, वरना वो नबी रहमत है, घर में नौश नहीं करेंगे, खामोशी से वापस लौट जाएंगे, हमारे गम में गमज़दा हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा का जरा आप जज्बा तो देखो, इसको सहाबी कहते हैं जो रसूल के गम में गमज़दा हो, जो रसूल के गम में डूब जाए, जो रसूल की खुशी के लिए अपने गम को कुर्बान कर दे और जो रसूल के गम के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दो। अल्लाहु अकबर। सहाबियत का मेयार तो जरा ऊंचा कीजिए ना, कि सहाबी कहते किसको हैं? जो रसूल का वफादार है वो सहाबी है, जो रसूल की वफादारी में जिंदगी गुजारे वो सहाबी है, जो रसूल के इश्क में डूब करके अपनी जिंदगी को फना कर ले वो सहाबी है। और वो जाने पलट जाने वाले भी हैं जो रसूल को देख ले और रसूल की इताअतों में जिंदगी गुजार कर रसूल को खुश करके दुनिया से चला जाए, उसी को सहाबा दस्तरखान बिछाया गया, सरकार बैठे, सामने माँ हजर लाया गया, जो कुछ भी उसके पास था। हुसैन बैठे हैं, रसूल बैठे हैं और तशरीफ फरमा है। थोड़ी ही देर में क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए, आप नवाला उठाइए, खाना शुरू कीजिए, दस्तरखान की जीनत बढ़ाइए, मेरी नेमतों में को दोबाला कीजिए, मेरी किस्मत में चार चांद लगाइए। आज अर्श का मेहमान इस फर्श पर मेरे घर में मेहमान हुआ है, आज तो जिब्रील भी फख्र घर को देख रहा होगा कि इस घर में आया कौन है जो उसका हबीब है, जो उसका प्यारा है। अल्लाहु अकबर। रसूल मोहतरम इससे पहले निवाला उठाए, हुसैन को कहा बेटे शुरू करो, हम खा लेते हैं थोड़ा सा। हुसैन ने कहा नाना आपने तो कहा था कि हमको हमारे दोस्त ने दावत दी है जिसका नाम हबीब है, वो तो नजर नहीं, ये दावत के उसूल के खिलाफ है, ये तो मोहब्बतों के उसूल के खिलाफ है। रसूल ने कहा बात तो सही है, मजा है, बेटा कहाँ है तुम्हारा, बुलाओ उसको। कहा या रसूल अल्लाह को जिंदगी अता कर। हम आमीन कहते हैं। अल्लामा इस्माइल यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है इस बात को नकल की होने वाली है और लोग चुप झोंक आ गए। नहीं, यहाँ पर रोने में दुनिया की सबसे आला तरीन बाइखलाक बाकिरदार कौम को भेजना। जब हाजी रुख किए हुए थे मक्कतुल मुकर्रमा का, एहराम बांधे हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सदाए, ऐसा अजीम बंदे खुदा जिसने 25 हज पैदल किए हो, हाजी 4 दिन के लिए काबा जाए, निकलने लगे तो फूट फूट के रोता। जब दरो दीवारें काबे को छोड़ता है, मदीने की बस्ती से निकलता है। सोचो जो पैदा हुआ मदीने में, जो रहा मदीने में, जिसके नाज मदीने में उठाए गए, जो मदीने के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जो नाना के रोजे को देख रहा है, जो अपनी वालिदा सैयदा ज़हरा के रोजे पे जा रहा है, अचानक उस बेटी को कहा जाए मदीना खाली करो, तो सोचो किस दिल से उसने मदीना छोड़ा होगा। हसन हुसैन दो नवाज नहीं, ज़ैनब भी रसूल की गोद में पली की भी ज़ीनत, उनके शौहर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, इनकी आंख जंग सिफ़ीन में चली, दोनों शहजादों को ले आए, एक का नाम है और एक का नाम है मोहम्मद। दोनों को पकड़ा के कहा हुसैन मैं नहीं आ सकता, मैं अंधा नाबीना हूं, मैंने अपने जिंदगी की कमाई तुम्हारे हवाले की। मैं पूछूं जनाब अब्दुल्ला से ये क्या कर रहे हैं? कोई अंधा अपने बेटे को देता है कि आपके बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे में काम आएंगे। जनाब अब्दुल्ला पुकार के कहेंगे तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ने क्या कहा है? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। मवद्दत का मतलब ये होता है उनके अपने बेटे कुर्बान कर दो, जान कुर्बान कर दो, माल कुर्बान कर दो। मेरे पास माल नहीं है, जान कुर्बान करने का मौका नहीं है, इसलिए कि नाबीना हो। हाँ मैं बेटे कुर्बान करके कयामत में रसूल के सामने पुकार के कहूंगा या रसूल अल्लाह मैंने हुसैन से मवद्दत का हक अदा किया है, इसलिए कि मैंने हुसैन पे अपना बेटा कुर्बान किया।
بات کروں کہ بالکل آپ کی بیوی ہے بات کیجئے. ایک بغل میں لے کے گئے اپنی زوجہ جناب زینب کو اور کہا سنو یہ حسین ہے, یہ شہزادوں کو قربان نہیں ہونے دیں گے, مگر جب مشکل وقت آئے تو تم دونوں بیٹوں کو حسین پہ صدقہ کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اس منزل سے نکلے ہیں حسین. ایک حاجی نے دیکھا, اس نے کہا ارے کعبے میں ایام حج میں یہ کون ہے جو کعبے سے باہر جا رہا ہے؟ کہا ارے یہ نواسہ رسول امام حسین ہے. کہا یہ حسین ہے؟ یہ کون سی سن ہجری ہے؟ کہا 61. اچھا, جلدی جلدی اس نے طواف کیا, ارکان حج ادا کیا, اپنے ساتھیوں کو لیا. نام ہے اس کا زہیر ابن قین البجلی قبیلہ. زہیر فاتح مصر کے ساتھ جنگ کرنے والے, مصر کی جنگ میں ایسا لڑے صحابی ہیں, ایسا لڑے کہ جب وہاں سے واپس لوٹے تو تنہا جناب زہیر کو 2 لاکھ درہم ملے. پھر آپ نے ایک مالدار قبیلے میں شادی کر لی, بیوی مالدار قبیلے کی تھی, اس کے بھی باپ کا انتقال ہو گیا, ایک ہی بیٹی تھی. اب زہیر کا قبیلہ اور بیوی کا قبیلہ ایک ہو گیا, بجلی. زہیر کے والد قین کہتے ہیں اس کو جو زنجیر بنائے, کڑی سے کڑی جوڑے, زہیر ابن قین البجلی, یعنی ان کے باپ لوہار تھے, زنجیر بنانے کا, زرہ بنانے کا کام کرتا. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ جس طرف رخ کرتے علاقے کا علاقہ فتح کرتا. ہر طرف طاقت کی دھوم تھی. تلوار اٹھائی, سر کاٹا, قبیلے پہ قبضہ کیا. 2 بڑے قبیلے گروہ کے سردار ہیں, بیوی جو ہے وہ دوسرے گروہ کی جو ہے وہ ملکہ ہے, دونوں ان کے پاس ہے. جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں آتے ہیں زہیر کے پاس, ہمارا فیصلہ کر دو. زہیر اپنی مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیسے؟ تقریر دیکھیے. تلوار نکالی, تلوار کی نوک زمین پہ رکھی اور اس سے زمین کو کریدنا شروع کیا اور دیکھ رہے ہیں. کہو کیا مقدمہ ہے؟ دونوں اپنی بات, اپنے دلیل, اپنے گواہ پیش کرتے ہیں. زہیر گواہوں دلیلوں کی روشنی میں قرآن و سنت کے ذریعے ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر کوئی فیصلہ نہ قبول کرتا تو زہیر اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیتے, اور جب فیصلہ قبول کر لیتے تو دونوں آنے والے اپنی طرف سے نذرانہ پیش کرتے. یعنی دولت آ رہی تھی, اتنی دولت تھی کہ ساتھ میں 100 اونٹ, 80 نوکر اور روٹی بنانے کا تندور ساتھ میں چلتا تھا. جہاں کھانے کا دل کرتا گڑھا کھودا, غلاموں نے تندور لگایا, آگ جلائی اور اس کو روٹی لگانے. جب دیکھا کہ آقا حسین جا رہے ہیں, جلدی جلدی حج پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد کہا چلو اس مقام سے کربلا جاتے ہیں, اور پیچھے پیچھے چلے. مگر اتنا فاصلہ بنا کے رکھا کہ حسین انہیں دیکھ نہیں سکے. حسین اونچائی پہ رکتے تو یہ ترائی پہ رکتے, آقا حسین ترائی کے علاقے میں ٹھہرتے تو یہ اونچائی کے علاقے میں ٹھہرتے. ایک فاصلہ بنا تھا بیچ میں. کہتے ہیں کہ ابھی مقام ذی حشم پہ حسین پہنچے, آقا حسین نے کہا خیمہ لگو, یہاں پہ ہمارا ایک ساتھی ہم سے ملنے آئے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایسے سنیں گے
کربلا؟ زور سے کہیے اور زور سے کہیے. عزیزوں میں اپنے حصے کا کر رہا ہوں, آپ اپنے حصے کا کام کیجئے. کیا کیا؟ قافلہ رکا, ظہر کی نماز ہوئی, وہاں پہ زہیر ابن عقیل بجلی نے کہا تندور لگاؤ ہم روٹی کھائیں. تندور لگا, خیمے لگ گئے. خیمے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ٹیمپروری خیمہ, ایک ہوتا ہے پرماننٹ خیمہ. خیمہ کیسے لگتا ہے؟ حالات میں نہیں لگا سکتا. ہندوستان کے خیمے الگ ہوتے ہیں, عرب کے خیمے الگ ہوتے تھے. ایک ہی خیمے میں تنابوں کے ذریعے راستہ بنایا جاتا تھا, جہاں سے عورتیں جاتی تھی, دوسرے راستے پر مرد جاتے تھے. بیچ میں استحال ہوتا تھا جس کو پردہ لگا ہوتا تھا, صرف محرم اس کے ذریعے اندر جا سکتا تھا. حسین جب چلے تھے 80 خیمے لے کے چلے. ایک خیمہ جو عرب میں لگتا ہے اس کا سامان اٹھانے کے لیے ایک اونٹ کی ضرورت ہے. 80 خیموں کے لیے 80 اونٹ, 80 اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ہودج, جس میں اونٹ پانی پیتے ہیں, مٹی کا برتن, پھر راستے کا راشن, پھر سواریاں, پھر گھوڑے, گھوڑوں کو خلال کرنے کے نوکر, سب کے خادم, سب کے اپنے کپڑوں کے صندوق. جب حسین کا قافلہ نکلا, معاذ کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کا قافلہ جا رہا ہو. تبھی تو معین الدین چشتی نے کہا شاہ انت حسین, بادشاہ انت حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. کبھی موقع ملے گا میں آپ کو رباعی میں امام العاشقہ شہنشاہ عارفہ سیدنا معین الدین چشتی غریب النواز کی رباعی کی تشریح کر کے بتاؤں گا کہ شاہ کا کیا مطلب, بادشاہ کا کیا مطلب, دین کا کیا مطلب, بی پناہ کا کیا مطلب. آسان ہے ایک عارف باللہ کے کلام کو سمجھنا. کیوں 4 بار رباعی کے 4 مصروں میں حسین کا نام صرف 5 بار لیا؟ کیوں صرف 5 دفعہ حسین کا نام؟ پہلے شاہ کہا, پھر بادشاہ کہا. پہلے بادشاہ کیوں نہ کہا, بعد میں شاہ کیوں نہ کہا؟ دین است حسین, دی پناہ است حسین. عزیزو, پناہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ چھپا لینا. اور جس چیز کو چھپایا جائے وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے, جو چھپائے وہ بڑا ہوتا ہے. یہ انگوٹھی اگر جیب میں رکھو گے تو جیب بڑی ہے, انگوٹھی چھوٹی ہے. مٹھی میں رکھو گے مٹھی بڑی ہے, انگوٹھی چھوٹی ہے. کیوں غریب نواز نے کہا دین است حسین, دی پناہ است حسین. حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. صرف کربلا بتا دو کسی کو, وہ اپنے وقت کا مفتی وقت ہے, علامۃ الدہر ہے, ماہر الانصاب ہے, ماہر سماجیات. کربلا ایک ورلڈ ہے, ورلڈ, ایک دنیا, ایک کائنات. مگر ان بھاڑے کے مقرروں اور ان دنیا فروش مولویوں نے لوگوں کو کربلا بتائی. آؤ کربلا میں تمہیں پتہ چلے گا رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. ایک بھتیجا اور ایک پھوپھی میں رشتہ کیسا ہو یہ تمہیں علی اکبر اور سیدہ زینب بتائیں گے. ایک چچا ایک بھتیجے میں تعلق کیسا ہو, جذبات کیسے ہو, یہ تمہیں حضرت قاسم ابن حسن اور حسین ابن علی بتائیں گے. ایک چچا اور بھتیجی میں تعلق کیسا ہو یہ تمہیں سیدہ سکینہ اور عباس علمبردار بتائیں گے. میاں بیوی ایک دوسرے کے کیسے وفادار ہو یہ تمہیں شہدانوں بتائیں گی, ام فروا بتائیں گی, ام رباب بتائیں گی, امام حسین بتائیں گی. کربلا تو آئیے, تمہیں کربلا آنے نہیں دیا گیا, تمہیں کربلا تک پہنچنے نہیں دیا. یہاں وہاں کی باتیں کر کے ٹائم پاس کر کے سنو. زہیر ابن عقیل البجلی کا لگاؤ خیمہ, ہماری روٹی کا وقت ہو رہا ہے. یہاں ظہر کی نماز ہوئی, سلام پھیرا, عباس کھڑے ہیں ایک طرف, ایک
ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں، ایک طرف کھڑے ہیں خیمے کے دروازے پہ سیدنا زین العابدین، اور رسول محترم کے نواسے نے علی اکبر کو دیکھ کے کہا بیٹا یہاں آؤ۔ جاؤ میرا پیغام دو کہ حسین نے تمہیں بلایا۔ کہ بابا جیسا آپ کا حکم پاتے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس حال میں کہ علی اکبر نے امامہ نہیں باندھا۔ کہتے ہیں امید پہ پیش ہے مدارج النبوہ لے کے دوسری جلد پڑھو، رسول کے گھوڑے ذوالجناح، مرتجز، عقاب، میمون، میسون، سہام، ایک گھوڑا حبشہ کے بادشاہ نے دیا رسول کو، کہا ایسا تیز تلوار رفتار والا گھوڑا کہ جب چلے تو لگتا تھا کہ جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو لوگ کہتے تھے ذوالجناح ہے یہ، اس کو پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک گھوڑا ایسا تھا جب چلتا تھا تو ایک عزیزان ملت اسلامیہ ٹھہر گیا ہوں تھوڑی دیر، یعنی ریت میں گڑا کھود کے کھال بچھا کے پانی بھرے اور پتے بکھیر دوہارے، اور ایک طرف نکارا جنگ تلوار کا ماحول بناؤ۔ صبح نماز فجر کے بعد رسول آئے، کھولو، علی نے کھولے، سارے گھوڑے دوڑے، کیا دیکھا؟ ایک طرف پتے پانی اور کھانا ہے، ایک طرف جنگ کا میدان ہے، کچھ گھوڑے پانی اور کھانے کی طرف گئے، کچھ گھوڑے جنگ کے میدان کی طرف گئے۔ دیکھا کب گیا؟ تکمیل 61 صدی ہجری میں ہوا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوڑایا گھوڑا، یہاں دسترخوان بچ چکا تھا، کھانا لگ چکا تھا، زہیر بیٹھے، ایک نوالا توڑا منہ میں رکھا، اور جب آدمی کھانا منہ میں رکھتا ہے پہلے دائیں طرف نوالا چلا، پھر وہ اپنے آپ بائیں طرف آتا ہے، اس پہ نوالا چلتا ہے، پھر دائیں پھر بائیں چلتا ہے، پھر نگلتا ہے۔ ابھی ایک طرف نوالا چل ہی رہا تھا، کیا کہ کسی نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ ابھی آواز سنی تھی، زہیر نے نوالا منہ سے باہر رکھا، ننگے پیر خیمے سے باہر نکلے، کیا دیکھا سامنے؟ رسول کھڑے، صحابی رسول سامنے علی اکبر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری، واللہ یہ مصطفیٰ کی تصویر ہے، کون ہو تم؟ کیا میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں؟ چلو میرے آقا حسین، میرے بابا بلا رہے ہیں، کہ میں بھی آیا۔ واپس آئے کمرے میں، بیوی کو کہا تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ حسین بلا رہے ہیں، رسول نے کہا تھا زہیر تیری زندگی میں کربلا آئے گی، تجھے تیار رہنا۔ کہاں؟ مصر میں، افریقہ میں، عراق میں صحابی تھے، حضرت عمر کے زمانے میں ہر جگہ شریک ہوئے تھے کہ سب میں نے فتح کیا، انعام پائے، اور آج میرا قبیلے پہ قبضہ ہے، کہ اس تلوار کے ذریعے تم نے ہر شے کو پا لیا۔ ہاں، تو بیوی نے کہا تو جنت کیسے پاؤ گے؟ تو زہیر چپ ہو گئے تھے، واپس آئے، کہ تو نے کہا تھا نا دنیا کی ہر شے جنت میں نے تلوار سے پائی ہے، جنت کیسے پاؤں گا؟ اٹھائی تلوار، لگائی اپنے کمر میں، کا سن آج جا رہا ہوں، اسی تلوار کے سامنے جنت حاصل کروں گا۔ اسی تلوار کے ذریعے جنت بھی حاصل کر لوں گا، تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا خبردار طلاق کی بات نہ کرنا، میں تیری بیوہ بنوں گی، میں تیری بیوہ بنوں گی، جب تو شہید ہوگا تو میں تیری قبر پہ آؤں گی، فخر سے کہوں گی۔ تم طلاق دے کے مجھ سے فخر چھیننا چاہتے ہو کہ میں حسین کے قافلے میں لڑنے والے کی بیوہ نہ بنوں؟ کہ اجازت دے مجھے، میں جا رہا ہوں، یہ خیمے تیرے، یہ نوکر تیرے، یہ مال تیرا، یہ قبیلہ تیرا۔ بیوی نے کہا جاؤ سب آزاد، جس کے ہاتھ میں جو آئے لے کے نکل جاؤ، میں میرا شوہر لا رہے ہیں کربلا۔ کیا ہے کربلا؟ مسجد سے نکل کر کبھی مقتل کی طرف دیکھ، جنت تجھے حسین کے سجدے میں ملے گی۔
زہیر گھوڑے پہ سوار ہوئے، علی اکبر کے پیچھے چلے. جناب علی اکبر آئے، بابا نے بلا لایا. زہیر اتنے قدموں میں آئے، کہا آپ نے بلایا، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا. مسکرا کے ماتھا چوم کے کہا زہیر تم آ گئے. نانا نے کہا تھا جب زہیر آئے اس کے ہاتھ میں اپنا علم دے دینا، یہ لو تمہارے لیے علم تیار. اب ایک ٹکڑی میمنے کے علمدار جناب زہیر ابن قین بجلی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کربلا میں ایسے آواز لگائی چلو اور آگے. کربلا کے لیے چنا گیا ہے ایک ایک کو. روئے زمین سے عرش معلا کے چمکدار ستارے چنے ہیں قدرت نے، تب جا کے کربلا سجائی گئی ہے. حسین کے لشکر میں 18 حافظ، مقام زبالہ پہ حسین نے کہا ساتھیوں پانی بھرو. میں آ گیا کربلا کے میدان میں. ساتھیوں پانی بھرو. کہا آقا بھی آدھے مشکیزیں ہیں بعد میں بھرنے. کہا پورے مشکیزیں بھرو. ایک ایک مشکیزہ بھرا گیا. پانی بھر دیے گئے، سواری چلنے لگی. ابھی کچھ دور چلی تھی. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھیے سامنے نخلستان نظر آ. یہیں رکو. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درخت نہیں ہے بلکہ گھوڑوں کے کان نظر آ رہا ہے. گھوڑا جب چلتا ہے نا اکڑ کے تو اس کے کان کھڑے رہتے ہیں. جانوروں پہ بھی تو ذرا غور کیا کرو، دونوں کان کھڑے رہے. اور نیزوں کی یعنی جو سوار ہیں وہ تو پست ہو کر کے گھوڑوں کے پشت پہ لیٹ گئے ہیں کہ نزدیک آ رہے ہیں. علی اکبر کو کہا علی اکبر اذان دو تاکہ ان کو پتا چلے یہاں کوئی ہے. سامنے آیا وہ ہور کا قافلہ 1000 سپاہی کے ساتھ. اٹھا کے لاؤ، یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ. میں کہوں گا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صحرا میں ہیں، پانی کی ضرورت ہے، یہ دشمن کی فوج ہے. حسین کہیں گے ہم ساقی کوثر کے نواسے ہیں، ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا. آج بتا دو دنیا کو، جب قیامت میں کوثر کا جام چلے گا تب چلے گا. حسین نے راوی کہتا ہے جو اس واقعے کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میرا گھوڑا کمزور تھا، سب سے پیچھے جب میں پہنچا تو ہر گھوڑے نے پانی پی لیا تھا. کتنا قیمتی ہے پانی صحرا میں چلنے کے لیے. آپ سفر کر رہے ہو، ایک بوتل پانی ہو اور 60 کلومیٹر کا ہائی وے ہو جس پہ دکان نہ ہو، آپ کسی کو پانی نہیں دیں گے. حسین اعظم سید الشہداء، سید الصابرین، جزو رسول، وارث رسول، وصی رسول، ہم شبیہ پیغمبر. آقا حسین نے کہا جانوروں کو پلاؤ، انسانوں کو پلاؤ. راوی کہتا میں پہنچا، میری سواری مر چکی تھی، میں کیسے بھی کرتے ہمت جٹا کے آگے گیا. میرے منہ سے اپنے ہودج میں منہ ڈالے پانی پی رہا تھا، میرے لیے جگہ نہیں تھی. جیسے ہی میں پہنچا حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا. فوراً اٹھے، دوڑ کے خیمے میں گئے. ایک خیمے کے اندر سے چھوٹا سا مشکیزہ لے آئے جو اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں تھوڑا پانی تھا. کہ اس کے تسمے کو کھولا اور مجھ پر بہانا شروع کیا کہ میں نے ہاتھ لگایا، پانی ہاتھ میں نہیں آتا تھا. حسین نے اپنے مشکیزے کا منہ میرے منہ سے لگا کے کہا پی لے، یہ ساقی کوثر کا نواسا ہے. یہ وہی مشک ہے جو عباس کے گلے میں چھلنی کر دی جائے گی. یہ وہی مشک ہے جس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. حسین سکینہ کے لیے تو پانی بچا لو، وہ آپ کی چھوٹی بچی ہے. آقا کہتے نہیں، گھر پہ دروازے پہ سوالی ہو
اور میں گھر میں کچھ چیز بچا کے رکھوں، یہ مجھے میری ماں فاطمہ زہرا نے نہیں سکھایا، یہ میرے آقا میرے نانا محمد عربی نے نہیں سکھایا۔ ہم سخی ابن سخی ہیں، ہم کریم ابن کریم ہیں، ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ پلایا پانی ہوش میں آئے سب کا ظہر کا وقت ہے، تم پڑھو گے اپنی نماز الگ پڑھو گے یا حسین کے پیچھے پڑھو گے؟ اور نے کہا نہیں، جب امام حسین جیسا ہو تو اپنی الگ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور میں بتا دیا کہ جب امام حسین جیسا ہو، ابھی پاکستان کے سپاہی صحابہ کے ایک ناصری بدبخت نے کہا کہ جب حسین کے دور میں موجود سینکڑوں صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی بیعت، کیونکہ صحابہ نے کر لی تھی۔ اچھا جملہ کسی کا یاد آ گیا، پلٹ کر یہی جواب دیا گیا، بائیں جانب ایک جگہ خالی ہے، سیدہ عائشہ کہتی تھی وہاں میں دفن ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے